پھر قیامت کے دن تم سب اپنے رب کے سامنے مقدمہ پیش کرو گے. بس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے پاس آئی تو اسے جھٹلا دیا. کیا کفار کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ اہل تقوی ہیں. ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں ان کے پروردگار کے پاس ہے. نیکی کرنے والوں کی یہی جزا ہے تاکہ اللہ ان کے بدترین اعمال کو مٹا دے اور جو بہترین اعمال انہوں نے انجام دیے ہیں انہیں ان کا اجر عطا کرے. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈراتے ہیں جبکہ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے اور جس کی اللہ رہنمائی کرے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. کیا اللہ بڑا غالب آنے والا انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. کہہ دیجئے اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ معبود اس کی اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں. کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ میں بھی عمل کر رہا ہوں. بس ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آئے گا جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر دائمی عذاب نازل ہونے والا ہے.